بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات آرمی چیف کی تعیناتی کی۔ ساری نظریں اس وقت ایوان صدر پر لگی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی سمری اس وقت صدر کے پاس ہے اور صدر مملکت عارف الوی نے عمران خان سے بھی خصوصی طور پر لاہور جا کر ملاقات کر لی ہے۔ 45 منٹ تک مشاورت ہوئی ہے، جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اسی سارے کے سارے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی۔ ٹکا خان ثانی، کچھ دیر میں ایوان صدر سے ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوگا، وہ کہاں، اس کا کیا بنا؟ جی بالکل، سب کو اس ہینڈ آؤٹ کا انتظار ہے۔ اس حوالے سے یقیناً حکومت اور وزیر اعظم نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف مقرر کر دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرتے ہوئے باقاعدہ جو سمری ہے اپنا آئینی حق اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ایوان صدر بھیج دی اور ایوان صدر سے صرف دستخط کرنا باقی تھے، اس ایڈوائزری پر دستخط کرنا باقی تھے۔ اس کے بعد یقیناً اہم اعلان جو ہے وہ آج ہی اس کا امکان ہے۔ اس حوالے سے صدر مملکت جو ہے انہوں نے جو ہی سمری موصول ہوئی ایوان صدر سیکریٹریٹ کو، تو صدر مملکت نے فیصلہ کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مشاورت کا۔ اس حوالے سے وہ یہاں سے فوری طور پر ہنگامی دورے پر لاہور روانہ ہوئے اور زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تحریک انصاف کے ان کے دیگر عمران خان کے رفقا بھی موجود تھے۔ اگرچہ آئینی طور پر وہ پابند نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت نے یہی ان کا تحریک انصاف کے قائدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے تمام اتحادیوں سے مشاورت کی اور صدر مملکت نے اس حوالے سے عمران خان سے مشاورت کی اور ضروری سمجھا کہ ان سے مشاورت کر کے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ اس مشاورتی عمل میں ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ایوان صدر سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی یا کوئی قدغن یا کوئی ایسی پابندی یا سمری واپس بھیجی جائے گی۔ ابھی تک کی جو زمان پارک کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان نے بھی اتفاق کیا ہے اس سمری کے حوالے سے کہ جو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں ٹکا خان ثانی، اور جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اس جی بات مکمل کریں اور اس کو تھوڑا سا نا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے واضح بھی کریں، تھوڑی سی کنفیوژن اس کو دور بھی کریں۔ یہ سائن ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی تھوڑا سا بتائیں اگر اس بارے میں خبر ہے۔ جی بالکل، صدر مملکت اس ملاقات کے بعد ایوان صدر پہنچ گئے ہیں۔ ایوان صدر میں کچھ ہی دیر میں وہ ایک نشست کریں گے اپنے آفس میں اور یقیناً اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے جو متعلقہ حکام ہیں ایوان صدر کے، اور اس حوالے سے جو بھی اس میں سمری میں ہینڈ آؤٹ میں تفصیلات جاری کرنا ہے یقیناً اس پر مشاورت کے بعد آج ہی امکان ہے کہ تفصیلات جاری کر دیں گے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ آرمی چیف، جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے رابطے بھی ہوئے، تاہم یہ ملاقات آج ہوگی اس کو ایوان صدر کنفرم نہیں کر رہا، لیکن ہینڈ آؤٹ جاری کرنے کا فیصلہ آج ہی ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہینڈ آؤٹ جاری ہوگا۔ اگرچہ حکومت اس ہینڈ آؤٹ کو ضروری نہیں قرار دے رہی، کچھ آئینی ماہرین اس کو ضروری قرار نہیں دے رہے، صدر مملکت لیکن بہرحال ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اب وہ ہینڈ آؤٹ آئے گا تو نہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا۔ ٹکا خان ثانی، بہت شکریہ، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم پھر دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان میں سیاسی بحران اب ختم کرے گی یا نہیں، اور اسی سوال کا جواب مل رہا ہے ہمیں۔ میاں شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتشار اور افراتفری کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے سینیورٹی کے اصول پر فیصلہ ملک کے استحکام کا باعث بنے گا۔ سینیورٹی کا اصول اداروں کو مضبوط بناتا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے یہ بھی کہا معاشی مضبوطی ہماری اولین ترجیح ہے، اہم تقرری کا فیصلہ دباؤ کے باوجود میرٹ پر کیا ہے۔ تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے ملک میں انتشار اور افراتفری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سینیورٹی کے اصول
उसूल पर फैसला मुल्क के इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सीनियरिटी का उसूल इदारों को मजबूत बनाता है। मुआशी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ये भी कहना है अहम तकर्रुरी का फैसला दबाव के बावजूद मेरिट पर किया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब बताइए कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा है, तफसील से बताइए। बिल्कुल, इस वजह से उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई और उनका सवाल से बात करते हुए कह रहा था कि मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं है। सीनियरिटी के असूल पर फैसला जो है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए है। साथ ही उनका कहना था कि सीनियरिटी का जो मामला था, इस सीनियरिटी के जो असूल है इससे अदारे जो है वो मजबूत होंगे। मुआशी मजबूती हमारा अव्वलीन हमारी तरजीह है। अहम तकरीर का फैसला दबाव के बावजूद मेरिट पर किया गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर ये भी कह रहा था कि इत्तेहादियों ने जो उनके ऊपर तमाम जो उनके ऊपर दबाव दिया और उनके इत्तेहादियों की तरफ से जो उनके ऊपर फैसले के ऊपर उन पर इस्तेमाल किया गया वो उन पर शुक्रगुजार है और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। जी, हमेशा से मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने काम किया है और यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुआशी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। आसिम नसीर, आपने हमें आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले ज़मान पार्क लाहौर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान 45 मिनट तक मुलाकात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी बाहर आए। मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है। ऐवान सदर 6:30 से 7 बजे के दरमियान ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा और ये ऐलान सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात की रोशनी में ही होगा। आपसे कुछ देर कबल अबाउट 45 मिनट की मुलाकात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब से जो है वो ख़त्म हुई है। इस मुलाकात में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर से मुतालिक आइनी, सियासी और कानूनी अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए। इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने तमाम पहलुओं से इस तकर्री का अहाता किया है। इंशाअल्लाह 6:30 और 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर इस ज़मन में एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करे। और अहम खबर आ रही है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज सदर और वजीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किह है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बड़ी अहम खबर है, क्या तफसीलात हैं इसकी आपके पास? ये हमें सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि नए नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्को है। बहुत जल्द ये मुलाकात आज ही होगी। ज़रा का ये भी बताना है कि सदर नए चीफ की तैनाती की समरी पर मंजूरी भी दे देंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि आपको मालूम ही है कि वज़ीर आज़म ने सुबह आज तैनाती के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी भिजवाई थी जो कि सदर पाकिस्तान को मिल चुकी है, उस पर कंसिडरेशन भी हो चुकी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये मीटिंग होती है उसके बाद समरी की मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम खबर आ रही है किरण, और वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आज़म की जानिब से समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं। तो खबर ये आ रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आज़म की जानिब से आज सुबह समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई थी और अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं। तो ये इत्तलात आ रही थी, ये बताया जा रहा था आर्मी चीफ की तैनाती की समरी भेजी गई थी वजीर आज़म की जानिब से सदर मुमलिकत को, लेकिन सदर मुमलिकत ने बाकायदा मुलाकात की, लाहौर गए, इमरान खान से मुलाकात की
اور عمران خان سے ملاقات کے بعد ایوان صدر پہنچے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو سمری بھیجی گئی تھی صدر مملکت کو، صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور یوں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اب آرمی چیف بن گئے ہیں۔ زاہد گشکوری بھی یہی بتا رہے تھے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ دستخط کر دیے ہیں صدر مملکت نے اس سمری کے اوپر، اور اب ڈاکٹر عارف الوی نے جبکہ دستخط کر دیے تو پھر اس کے بعد کی ساری سچویشن، نمائندہ خصوصی عاصم منیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے عاصم نصیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عاصم نصیر، خبر کی تفصیل دیجئے۔ جی بالکل، دو لیفٹیننٹ جنرل جن کے نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، ان کے نام کی 4 اسٹار جنرل کی سمری بھجوائی کی تھی، جن میں آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل جو عاصم منیر ہیں انہیں ایلیویٹ کر کے انہیں جو ہے جنرل بنایا گیا تھا۔ اس کی سمری جو صدر کو بھجوائی کی تھی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان کی طرف سے اس سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تاہم آفیشلی میں رابطہ کر رہا ہوں، سوا کی طرف سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ابھی آفیشلی اس حوالے سے ابھی سمری کی کاپی تو موصول نہیں ہوئی، لیکن ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جو سمری وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھجوائی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کے حوالے سے، ان کے اوپر دستخط کر دیے گئے ہیں صدر مملکت کی طرف سے، اور باضابطہ طور پر اب جو ہے جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد جو ہے ان کی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کو چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا جائے گا، جبکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے جنرل ساحر شمشاد جو ہے ان کے ناموں کی منظوری آ گئی ہے۔ تاہم اب سے کچھ دیر کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایوان صدر سے باضابطہ طور پر اس پر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، عاصم نصیر ساتھ ہی رہیے گا، یہ بہت اہم خبر ہے۔ تمام تر معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، 6 نام بھجوائے گئے تھے جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت دفاع کو، وزارت دفاع نے وہ سمری بھجوائی وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے انتخاب کیا آج عاصم منیر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی انہیں بنایا گیا۔ تو حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا اور ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر آ رہی تھی کہ اب تھوڑا سا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ صدر کے پاس یہ سمری جائے گی، چونکہ صدر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو اس وجہ سے وہ مشاورت کریں گے عمران خان صاحب سے، لیکن ان کی مشاورت ہوئی، زمان پارک گئے، لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی، عمران خان سے 45 منٹ کی یہ ملاقات رہی، لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد باقاعدہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جائے گا ایوان صدر سے۔ صدر مملکت عارف الوی اور عمران خان کی ملاقات کی روشنی میں ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، یہ کہنا تھا فواد چودھری کا، اور بالکل ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس سمری پر دستخط کر دیے ہیں، اور یوں عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اب نئے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر 10 کور یعنی راولپنڈی کور جو سب سے اہم کور ہے، سب سے بڑی کور ہے، جو پاکستان کے بڑے جو ڈائریکشن ہے اس کا احاطہ کرتی ہے، آزاد کشمیر کا اس میں علاقہ شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقے شامل ہیں، راولپنڈی کے علاقے شامل ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ 10 کور بڑی اہم ہے، یہ ان کو اب بنا دیا گیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ تو اب صدر مملکت کی جانب سے اس ایوان صدر میں جو سمری بھیجی گئی تھی اس پر دستخط ہو گئے ہیں، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر جو ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا۔ تو اس سے پہلے زاہد گشکوری صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ آج نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی متوقع ہے، گو کہ اب باقاعدہ سمری پر دستخط بھی ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات کب ہوتی ہے اور اس ملاقات میں کن امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھا دن، پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اچھا دن ہے، اور جس طرح وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کرن کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت اچھا دن ہے، چونکہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کافی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک جمود طاری تھا، ایک چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ پہلے تو سمری کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ سمری نہیں بھیجی جا رہی، لیکن پھر سمری بھی آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو نام جی ایچ کیو کی جانب سے 6 لیفٹیننٹ جنرلز کے بھیجے گئے، انہی میں سے 2 کی تعیناتی کر دی ہے وزیر اعظم نے، اور اب
जिसका डर था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आई। सदर मुमलिकत ने समरी के ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ये नई तैनाती सियासी बहरान को ख़त्म करेगी या नहीं? आपने बात का आगाज़ किया था तो भी ऐसे ही किया था, और अब इसी सवाल को हम आगे ले जाकर के रख देते हैं। एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तलत साहब, बात यही है कि ये वो ज़मान पार्क वाली मुलाकात भी एक तरफ हो गई, अब मामला जो है ना वो वैसे ही हो गए जैसे नॉर्म्स के तहत होने चाहिए। अब ये बताइए कि फिर अब जो सियासी दबाव, ये जो इंतशार की बात थी वो कहाँ रही, और फिर इस सारे के सारे मामले को आप कैसे समराइज करते हैं? देखिए, समरी यही थी कि एक नातमाम कोशिश की गई थी, एक खड़े पाल डालने की कोशिश की गई थी। सदर मुमलिकत को अपने इख्तियारात का भी इल्म था, अपनी जिम्मेदारियों का भी इल्म था। उन्होंने इमरान खान के लिए निकालने की कोशिश की, या यूँ कहिए इमरान खान की ईमा पर उन्होंने उनको ये सहूलत फराहम करने की कोशिश की, मुशावरत की, और इमरान खान की अना की तस्कीन हो गई कि मेरे से भी किसी ने मशवरा किया। इसके बाद सदर मुमलिकत ने वही करना चाहिए था। तनाज़ा जो है 4 घंटे किया, कौम के टैक्सपेयर के पैसे ज़ाया किए, वहाँ पर गए, फिर वहाँ से वापस आए। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में जो होना था वो हो गया है। सुबह इसमें ज़ाहिर सदर मुमलिकत ने अपने अहदे की करवाई है, लेकिन अब आगे की बात करनी चाहिए। अब ये तैनाती हो गई है तो इमरान खान ने ज़ाहिर है जो दाव मारने की कोशिश की थी उसका कोई सर पर खाया नहीं, अब तो बिल्कुल वो नाकाम हो गया। इसके बाद उनकी सियासत का रुख क्या होता है, वो अब 26 तारीख को जब वो पिंडी में जलसा करेंगे, जो तकरीर फरमाएंगे वहाँ पे, उससे इज़हार होगा कि वो किस तरह जाना चाह रहे हैं। जी ठीक है, तला साहब साथ ही रहिएगा। मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अहमद सईद मिनहाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। मंसूर अली खान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा, एक तो पहले कमेंट करें आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर। ये तमाम तर मामला अल्हम्दुलिल्लाह खुश उसलूबी से हल हो गया, सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। इमरान खान साहब 26 नवंबर को जो उन्होंने जलसे का या धरने का ऐलान किया हुआ है, अब उनके लिए क्या रह जाता है, क्या ऑप्शंस बचते हैं उनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में अब मामला जो है वो फेस सेविंग की तरफ ही जाएगा। ज़ाहिरी बात है, अगर आप इमरान खान साहब के पिछले 6-7 महीने की स्टेटमेंट्स और जो डिमांड्स हैं आप अगर उठा के देखें, अर्ली इलेक्शंस उनको चाहिए थे, वो उनको नहीं मिले। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, वो नहीं मिल सका। साइफर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनवाना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका। तो नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है। और पूरा एक लॉन्ग मार्च उन्होंने किया सारे इस मामले के ऊपर। अब 26 तारीख को जाके अपने कारकुनों को जाके वो यही बताना चाहेंगे कि जी मैं आगे चलना चाह रहा हूँ और मेरा इदारे के साथ जो है कोई मसला नहीं है। ज़ाहिरी बात है, मैं इसको पहले भी हमने ट्रांसमिशन के अंदर ये बात की थी और मैंने ये कहा था कि थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, बिला वजह सींग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जो चंद घंटे की हिजानी सूरत हाल रही है, जब से समरी प्रेसिडेंट हाउस पहुंची थी तब से लेकर आरिफ अलवी साहब का लाहौर आना और उसके बाद ये सब कुछ कर देना, इस सारी तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ये सारा कुछ जो है अगर करना भी था आरिफ अलवी साहब ने, तो वैसे तो आईनी और कानूनी तौर पे उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर करना भी था ये सब कुछ फ़ोन कॉल के जरिए भी हो सकता था और सब कुछ 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता था। लेकिन बिला वजह जो है इस मामले की हाइप क्रिएट की गई सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ जी मैं भी इस सारे मामले के अंदर एक स्टेक होल्डर हूँ, जबकि हम सब जानते थे कि इनका इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आगे देखने की ज़रूरत है। तमाम सियासी रहनुमाओं को, तमाम सियासी कायदीन को आगे देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को मिल के इकट्ठे अब आगे किस तरह हमने लेके चलना है। मंसूर साहब, तलत साहब हमारे साथ ही रहिएगा। दिफाई तज़ियाकार अहमद सईद मिनहाज साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मिनहाज साहब, ये बताइएगा, सारा मामला तो आप देख ही रहे हैं, अब ये बताइए कि आर्मी चीफ साहब के पास में और अब नए चैलेंजेस क्या हैं, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, ये समझाइएगा थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 तैनातियाँ हो चुकी हैं, सदर ने समरी पे साइन कर दिए हैं एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की, और अभी ये जो है अपने नॉर्मल मराइल से गुजरता हुआ इंशाल्लाह ताला 27 और 29 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ और चीफ आर्मी स्टाफ बिलतरतीब अपॉइंट हो जाएंगे। अभी चैलेंजेस किस किस्म के हैं ये मैं बताता चलूँ कि जनरल आसिम और जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, ये दोनों कश्मीर के हिसाब से काफ़ी एक्सपर्ट हैं। MI का और ISI का तजुर्बा जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशंस का जो वाइस जनरल स्टाफ होने के नाते भी, DGMO होने के नाते भी, 10th कोर कमांडर होने के नाते भी कश्मीर और तमाम मिलिट्री की जितने ऑपरेशंस होते हैं उसका जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को भी अच्छी तरह इदराक है। तो नबी जो सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आएगा इस वक्त वो मेरे ख्याल में
आपको कश्मीर के अंदर जिस तरह की भी स्टेटमेंट आई है उनकी नजरन कमांड की कमांडर की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट में ऑर्डर करे तो मैं हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को हम जो है एक उसमें हल्ले में ले सकते हैं। तो इस तरह की गैर मुनासिब और अनप्रोफेशनल किसी की स्टेटमेंट जो दी हैं, ये इंडियन जहनीत की अक्कासी करता है, जो कि हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस का मालिक रहा है। तो इन दोनों चीफ्स को जो दो के इसका सारी स्टेबलाइज है, उस वहाँ पे पीस चल रहा है, सीज वायर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि नए दोनों जो 4 स्टार जनरल्स हैं उनको एक किस्म का मरूब करने के लिए शायद इंडिया जरूर अपनी एक मजमूम कोशिश करे, लेकिन आई एम श्योर कि उनको जनरल आसिम मुनीर का और जनरल साहिद शमशाद मिर्जा साहब का प्रोफेशनल जो उनकी क्या है उसका अच्छी तरह अंदाजा होगा, वो किसी किस्म के मिस एडवेंचर की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज जो बालाकोट इंसिडेंट के बाद अभिनंदन का जो एपिसोड हुआ और बालाकोट में जिस तरह इंडिया को हजीमत उठाना पड़ी, वो इस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। सेकेंडली आपको जो अभी आपकी जो इंटरनल लेवल के डोमेस्टिक लेवल के ऊपर है, उसमें जो आर्मी का इमेज जो किसी हद तक 6-7 महीनों के अंदर पिछले काफी तनकीद के जुमरे में आया है, अब मेरे ख्याल में उस तनकीद को भी सबसाइड करने की जरूरत है। और वो किस तरह से होगा? सिर्फ 2 चीजों से। 1, ए पॉलिटिकल जो जनरल बाजवा साहब ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में कहा था उसको फॉलो करके ट्रू लेटर स्पिरिट, क्योंकि वो जो डिसीजन ए पॉलिटिकल होने का था उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन की मोहर सख्त है और फॉर्मेशन कमांडर्स ने तमाम ने उसके ऊपर एग्री किया है। लिहाजा ए पॉलिटिकल रहते हुए और देन डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जितना आपको अच्छा अहमद सईद साहब, कता कलामी की माजरत, एक बड़ी अहम खबर है हमारे पास, वो अपने नाज़रीन को दे दें, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान को किस तरह कायल किया। अंदर की कहानी भी सामने आ रही है और ये अंदर की कहानी जान लेते हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान को किस तरह से कायल किया। जाहिद गशकोरी साहब, क्या अंदर की खबर है, कैसे कायल किया इमरान खान साहब को आरिफ अलवी ने? 44 मिनट की जो मीटिंग हुई है सदर आरिफ अलवी की इमरान खान के साथ, उसमें जो हमारे सोर्सेज हैं, क्रेडिबल सोर्सेज, मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया है कि क्यों उनको आज ही समरी पर साइन करने चाहिए। पहले उन्होंने बताया कि अगर मैंने दस्तखत ना किए तो मुश्किल हो जाएगी रियासत के लिए, तो ये मुल्क के दिफा का मसला है और मैं आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी हूँ, इस पर सियासत ना करें, सियासत करने के और भी मौके आएंगे, हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी समरी में ताख़ीर नहीं कर सकता। मैं अब वापस इस्लामाबाद जाकर ना सिर्फ मुलाकात करूंगा बल्कि मैं समरी साइन कर दूंगा। समरी को मैं मुस्तरद नहीं कर सकता आईनी तौर पर और नज़रसानी के लिए मैं भेजूंगा नहीं इसको। आप मुझे ना रोकें, समरी पर दस्तखत करने दें। ये उसके आखिरी अल्फाज से सदर मुमलिकत के इमरान खान से जब वो मुकालमा कर रहे थे, वहाँ पर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी की भी स्टैंडिंग पोजीशन यही थी कि हमें रियासत के इस सिक्योरिटी के मसले पर, यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। वो काफ़ी देर से कन्विंस कर रहे थे, इस पर इमरान खान खामोश रहे हैं। आज उन्होंने अपनी ओपिनियन इस पर कोई रेजिस्ट नहीं किया, अपना कोई एडिशनल इनपुट नहीं दिया कि मज़ीद इस पर कैसे हम प्ले कर सकते हैं, क्या इस पर आवाम का क्या रिएक्शन आएगा, हमारी एक स्टैंडिंग पोजीशन रही है। तो इस पर ये वो सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में आई हैं। तो सदर आरिफ अलवी ने कन्विंस किया है अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये साइन करने के लिए, ये हमें क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया आज की मीटिंग के दौरान, जो 44 मिनट की मीटिंग थी वहाँ लाहौर में। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम खबर आप हमें दे रहे हैं। अंदरूनी कहानी इमरान खान की मुलाकात की और डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ना समरी मुस्तरद कर सकता हूँ और ना ही नजर सानी के लिए भेजूंगा। तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे कि अना को तस्कीन तो मिल गई है कि इमरान खान की के सदर ने उनसे आके मुलाकात की, इतनी बड़ी तैनाती की समरी पर दस्तखत से पहले, लेकिन आप मजमूई तौर पर सदर का रोल कैसे देख रहे हैं? चूँकि जाहिद गशकोरी साहब अभी बता रहे हैं कि उनका रोल तो बड़ा पॉजिटिव रहा है, उन्होंने कहा कि आप मुझे समरी पर दस्तखत करने दें, आप मुझे ना रोकें। कैसा रोल देख रहे हैं आप? ग़ालिबन आवाज़ नहीं जा रही है तलत साहब की, सही तरह हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही है। मंसूर अली खान साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं तलत साहब को दोबारा कनेक्ट करता हूँ। मंसूर अली खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको?
सिर्फ गैर आइनी गैर कानूनी मामलात के बीच में ही कंसिडर किया जाएगा, वो कोई आइनी बात नहीं हो रही थी। बल्कि मेरे लिए तो वो एक बड़ी आयरॉनिक किस्म की बात थी कि जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके कहा कि जी सदर आरिफ अलवी वही करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक सही होगा। तो उससे पहले जो जाहिद गशकोरी साहब बता रहे हैं कि 44 मिनट की वो जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में जो डिस्कशन भी हुई है वो सारा कुछ ही गैर आइनी और गैर कानूनी था, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप जाके एक पार्टी के सरबराह से जाके ये सब कुछ डिस्कस करें। आपने जो कुछ भी किया वो गैर आइनी तरीका था, और उसके बाद अगर आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब का ये फर्ज नहीं था कि वो जाके इमरान खान साहब को कन्विंस करे कि जनाब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, उनका ओहदा इस चीज की डिमांड नहीं करता। तो आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ किया है वो बतौर आइनी तौर पर ही उनको ये सब कुछ करना था, ये उनका फर्ज था ये सब कुछ करना। कौम के ऊपर उन्होंने एहसान नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर उन्होंने एक एहसान कर दिया कि बराए मेहरबानी यहाँ पे रोड ब्लॉक मत क्रिएट कीजिएगा। आप पहले भी बहुत से मामलात के अंदर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से खारजी ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उस हवाले से पहले ही बहुत से रोड ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट कर चुके हैं। तो बराए मेहरबानी एक और रोड ब्लॉक ना क्रिएट कीजिएगा। तो जो भी एहसान उन्होंने किया है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर किया है, कौम के ऊपर या इस प्रोसेस के ऊपर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं है। ये मतलब अगर हम इसको मंसूर साहब सीधा सीधा ऐसे लें कि इसको हम बतौर फेस सेविंग भी नहीं ले सकते पीटीआई के लिए, और कोई उनको कोई पॉलिटिकल कोई फ़ायदा भी इसका नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसी ही सी बात है। नहीं, पॉलिटिकल फायदा तो इमरान, जाहिर बात है सियासतदान हमेशा बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो अपना सियासी फायदा जरूर निकालने की कोशिश करता है। और अब मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं कि हफ्ते वाले दिन जब इमरान खान साहब अपने कारकुनों के सामने जाके खड़े होंगे तो वो ये कहेंगे कि मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आप मेरा कमाल देखिए, मेरा बड़ापन देखिए, मेरा दिल देखिए कि मैंने फिर भी जो है दरिया दिली का मुजाहरा किया और मैंने किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। जबकि हम सब जानते हैं कि एक्चुअली उनके इख्तियार में भी नहीं था, वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। और आज सारा दिन जब हम एनालिसिस दे रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ये कोशिश भी करेंगे तो उसमें नाकामी होगी, क्योंकि तमाम एंड्स, तमाम फ्रंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। और मेरा ख्याल में शायद इसके अंदर एक और एलिमेंट ये भी था कि जो कानूनी टीम है जिससे मुशावरत की गई, जिसमें खुद भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी कानूनी मुशावरत हुई है, उन्होंने भी, वकला ने भी मेरे ख्याल में उनको बता दिया था कि जनाब आप बहुत वीक फुटिंग के ऊपर खेल रहे हैं, अगर इस पिच के ऊपर जाके खेलने की कोशिश करेंगे तो मैच आप हार जाएंगे। मेरे ख्याल में इसीलिए इमरान खान साहब ने बेहतर समझा कि हथियार डाल ही दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और अच्छी बात है, चलें, मैं इसके ऊपर यहां पे ये नहीं कहूंगा कि जनाब इमरान खान साहब की शिकस्त हो गई या हार हो गई। अच्छी बात है, सियासी मैच्योरिटी है, आगे की तरफ देखिए, इलेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, कैंपेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, असूलों के अंदर रहते हुए साफ सुथरी सियासत करते हुए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे इमरान खान साहब हर जगह कहते थे कि जी डट के खड़ा है इमरान, और मैं जनाब एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला बंदा हूं। चलें, यहां पे आपने मंसूर अली खान साहब साथ ही रहिएगा, मैं नदीम मलिक साहब से भी उनका कमेंट ले लूं। नदीम मलिक साहब, बिल्कुल गैर आइनी मुलाकात थी, ये गैर आइनी रवैया था सदर का, इमरान खान से मुलाकात करना, इतनी अहम समरी के ऊपर उनसे मुशावरत करना, या फिर आप ये समझते हैं कि जो रोल सदर मुमलिकत ने अभी अपनाया है वो पॉजिटिव रोल है कि इमरान खान साहब को उन्होंने कन्विंस किया कि इस मामले पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, जिससे मसला हल हो जाए? मैं तो उसको कहूँगा कि शाबाश, वेरी वेल डन। अगर सदर साहब के जाने से मसला हल हो जाता है तो ठीक है। ये फॉर्मली तो उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है ना, फॉर्मली तो इमरान खान तो अब रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है, तो पीटीआई का सरबराह होना काफी नहीं है इस मामले में। कंसल्टेशन का एक जो लीगल प्रोसेस है, लेकिन इनफॉर्मल कंसल्टेशन और कोई आदमी चीज से भी होती है जिसका कोई लीगल फॉर्मेट तो नहीं होता उसका। तो मेरा तो ख्याल में इसमें मजाइका नहीं है। अगर जिस मामले में बहुत ज्यादा रखनांदाजी हो रही हो और अगर कोई शख्स अपना रोल प्ले करके उस रखनांदाजी को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है जिससे तलखी में कमी आ सकती है, तो मुनासिब बात है। तो जितना स्मूथली हो पाकिस्तान के इदारों के लिए आपस में टकराव अच्छा नहीं होता। इमरान खान जलसे जुलूसों में 6 माह से जो जनरल कमर जावेद बाजवा थी जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं था। वो उसका इख्तिताम किसी मुस्बत तरीके से हो जाए, मेरे ख्याल में सारों को कोशिश करनी चाहिए। फौज को कमजोर करना पाकिस्तान का मकसद नहीं हो सकता। फौज का जो रोल है, सबकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि फौज इसी अपने किरदार के ऊपर जो मरकूज रखे, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फौज को कमजोर करना ये तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान में 6 माह में जो सियासत हुई है उसमें बराह रास्त आर्मी चीफ को, DGISI को नाम लेकर बहुत कुछ कहा गया। उससे आगे बढ़ने के लिए जो भी रोल अपना अदा कर सकता है पॉजिटिवली उसको करना चाहिए। और फिर ये कि वही मंसूर अली खान साहब का पॉइंट कि अब अगले जलसे में खड़े होकर के इमरान खान साहब कहेंगे कि जी वो मामला जो है ना वो जो इस रुख को जा रहे हैं वो मेरी वजह से भी है, वो थोड़ा बहुत इसका क्रेडिट भी लेंगे, या फिर वो क्या कहेंगे नदीम मलिक साहब?
دیکھیں کریڈٹ لیتے ہیں تو لے لیں, اون کریں گے نا, آرمی چیف کو اون کر لیں, اس سے زیادہ اچھی بات تو ہے کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنرل عاصم ہے ان کی وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سیاسی طور پر کوئی نون لیگ کے حمایتی ہیں یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں, یہ ان کی وجہ شہرت نہیں ہے, بلکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان کو نہیں جانتے, میں خود بھی کبھی نہیں ملا ان سے. ہمیں صرف ان کا تب پتہ چلا کہ جب ایز ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو آگاہ کیا کہ یہ ایسا کچھ ہوا. عمران خان کو بعد بجائے ان کو شاباشی دینے کے ناگوار گزری, انہوں نے آرمی سے کہا کہ ان کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کروا دیا. تو ان کے درمیان میں بھی کوئی ذاتی مخاصمت والا معاملہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے یا کچھ بڑے عہدے پہ بیٹھ کے غلط فیصلے عمران نے کیے جس میں سے یہ بھی شامل ہے. تو اس کو اب اصلاح کرنے کی گنجائش یہی ہے کہ اب ان کو ویلکم کریں کہ آپ آرمی چیف لگے, ویلکم. ہمارے درمیان میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی بھی تو نہیں ہے, ادروائز تو ان کی آپس میں کوئی ذاتی عدالت تو نہیں ہے, کوئی آپس میں ذاتی خلاف ہی نہیں ہے. دو آفیسز میں بیٹھ کے ایک ڈی جی ایس آئی کی حیثیت سے یہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ان کو رپورٹ کیا جو وہ رپورٹ کرنا ان کی ڈیوٹی تھی, اور انہوں نے کہا ریڈ لائن کراس ہو. حالانکہ انہوں نے درست کام کیا تھا, ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ کام ہوا جو ان کے خیال میں درست نہیں تھا, ان کو رپورٹ کیا پرائم منسٹر کو. تو اب اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے. پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اس رولے سے, اس شور سے, اس لڑائی سے پاکستان کو آگے جانے میں. پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے نا وہ مکمل نہیں ہو سکتی کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ کچھ ایسا اور اسی بے یقینی کے اندر کھڑے ہیں. 7-8 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں, اور ہمیں جو دوست ممالک سے اقتصادی پیکج ملنے کے امکانات تھے سب نے ہولڈ بیک کر لیے تھے کہ یہ پہلے آپس میں اپنی لڑائی لڑ کے سیدھا کرنے اپنے معاملات, پھر جو اقتدار میں ہوگا, جو آرمی چیف ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. تو اب میرے خیال میں ہمیں سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر, ان ساروں کو اپنی اچھی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مفاہمانہ طرز عمل اپنانا چاہیے پاکستان کا سوچتے ہوئے. ایگو کا نہیں آگے آنے چاہیے, ایگوز آگے آ رہے ہیں تو پھر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا طلعت صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ جو کردار آج ادا کیا ہے صدر مملکت نے, سمری کے اوپر دستخط کر دیے ہیں, ورنہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 25 دن تک وہ سمری کو روک بھی سکتے ہیں, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح زاہد گشکوری صاحب نے بھی ابھی خبر دی ہے, اندرونی کہانی بھی بتائی ہے, تو انہوں نے تو باقاعدہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں سمری روکنے میں سمری پر تاخیر نہیں کر سکتا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ صدر کا رول؟ دیکھیں, بنیادی طور پر جو صدر مملکت کا رول ہے وہ آئین کے تابع, ان کا رول کسی ایسے شخص کا نہیں ہے وہ جو مصالحتی کمیٹی کا کوئی ممبر ہو. قومی بحران اگر واقعتاً قومی محرکات کی وجہ سے پیدا ہو تو اس میں صدر مملکت کا اگر رول اس قسم کا ہو تو ظاہر ندیم ملک کا نقطہ بہت وجہ ہے کہ آخر میں آ کے آپ کو شکر یہی کرنا چاہیے کہ معاملہ طے ہو گیا. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کہ یہ بحران پیدا کیوں ہوا. بحران پیدا ہونا ہی نہیں تھا اگر صدر مملکت عمران خان کو اس تمام معاملے کے اندر لے کے آتے. پچھلے 4 گھنٹے میں نہ حکومت وقت کی طرف سے, نہ آئین کی طرف سے, نہ قانون کی طرف سے, نہ رولز آف بزنس کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن آتی ہے جس کے تحت صدر مملکت عمران خان سے ملتے اور ان سے مشاورت کرتے. یہ ان کا ایک اپنا بنایا ہوا بحران تھا. تو پچھلے 4 گھنٹے میں ہم نے جتنی بحث کی, اگر وہ بحران سے متعلق تھی تو بحران صدر مملکت کی طرف سے ہی کریٹ کیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنا وہ رول ادا نہیں کیا ان 4 گھنٹوں میں جن کو کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو ملاقاتیں انہوں نے کی, ان ملاقاتوں کا بھی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے. ہم پچھلے 1 گھنٹے میں کافی ساری ہم نے لوگوں سے بات کی. ایاز صادق نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سمری جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت گورن ہوتی ہے. اس کے اندر ڈوزیئرز ہیں, اس کے اندر نام ہیں. یہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ایک اعتماد پر مبنی سیکرٹ سمری ہے. اب ایسا ہی ہے کہ جس طرح اگر میں ایک آفیشیل ریپرزینٹیو ہوں اور میرے پاس کسی کی اپائنٹمنٹ کی فائل آتی ہے تو میں اس فائل کو لے کے گھر چلا جاؤں اور میں اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ گفت و شنید کروں, پھر واپس آ کے آفس میں بتاؤں کہ جی میرے چچا کے لڑکے کے ساتھ بات ہو گئی ہے, یہ فائل آگے چاہیے. صدر مملکت کا یہ ذاتی معاملہ نہیں تھا. تو انہوں نے پچھلے 4 گھنٹے میں آئین کی وائلیشن کی ہے. انہوں نے اس مشاورت کو آئینی عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہ معاملات جو وزیر اعظم اور صدر کے درمیان سیکرٹ پر مبنی ہیں, گورنڈ بائی دی آفیشل سیکرٹس ایکٹ, ان کو ٹیک اپ کیا ہے ایک ارریلیونٹ ایلین کے ساتھ جو عمران خان ہے.
میرے خیال میں کافی سیریس بریچ ہے. لیکن اس وقت کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ صدر مملکت سمری پر سائن کر کے آپ کو ہیرو کے طور پہ نظر آتے ہیں. بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سمری پہ سائن کر دی ہے, وہ تو کرنے ہی تھے. بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ عمران خان سے یہ سمری ڈسکس کرنے کے لیے کیوں گئے تھے. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں صدر صاحب کا رول جو ہے اتنا مثبت نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے. کرن ناز بھی ہمیں جوائن کر گئی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کرن ناز, جیسے طلعت صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ سائن تو ان کو ہر حال کرنے ہی تھے, اور اس سے پہلے جب ہم زاہد گشکوری سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ریزسٹ نہیں کیا جب ان کو یہ سب کچھ صدر صاحب نے بتایا کہ بھائی مجھے سائن تو کرنے ہی ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ ساری کی ساری صورتحال آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شاید عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی اس وقت اپنی ریلیونسی شو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اتنا مشکل اور ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو مزید ایک نظامی کیفیت پیدا کی جاتی. ایک سمری آ گئی اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے لگ گئے. صدر صاحب اسلام آباد سے نکل گئے, پھر لاہور جا رہے ہیں, پھر لاہور سے واپس آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ جی 6:30 بجے ایک ہینڈ آؤٹ آئے گا, اور اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی صدر صاحب نے فائنلی سائن کر دیے. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی نہیں. اور کرن یاد کیجیے آج سے کچھ دنوں پہلے تک عمران خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ میں ایک بڑا چینج آیا تھا. پہلے انہوں نے اپنے بیانیے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, پھر اس کے بعد آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو اداروں سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب ہم آئین اور قانون کے مطابق اس پر کھیلیں گے. تو شاید یہ جو ایک نروس کا جو گیم ہوتا ہے شاید وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور شاید ابھی بھی اپنی مارکیٹ ویلیو چیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو ابھی پچھلے 3-4 گھنٹوں میں ایک عمران خان صاحب کے یا صدر صاحب کے اس ایک ایکشن کی وجہ سے یہ جو 3-4 گھنٹوں میں ایک سچویشن بنی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک فائنلی اینڈ آف نومبر میں جا کے ایک سچویشن بڑی کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی. پتہ چل گیا کہ اب جو پچھلے 3-4-5 مہینے کی ایک ہنگامی کیفیت میں تھی, اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو رہی تھی, وہ اب شاید اب آگے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. کل آرمی چیف نے بڑا ایک اچھا میسج دے دیا, آج سمری آ گئی, اس کے اوپر دستخط ہو جاتے تو یہ اسموتھلی آگے بڑھ سکتا تھا معاملہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بیسکلی پی ٹی آئی کو ہر معاملے میں ایک رکھنا ڈالنے کی عادت سی پڑ گئی ہے. تو وہ اپنی ایک ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بڑا سوٹ کرتی ہے یہ جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہوتی ہے, تو وہ یہ والی پالیٹکس ہر معاملے میں کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب اگر آج کوئی نہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے تو یقیناً وہ ویسے ہی اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں, تو یہ مستقل طور پر شاید اپنے راستے کو کچھ سالوں کے لیے بند کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھا اسٹیپ ہو گیا. لیکن شاید اگر یہ ارلی ہو جاتا, یہ جس طرح سے معاملہ چل رہا تھا اسموتھلی اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تاریخ میں یہ کوئی اچھی مثال کے طور پر یاد نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ یہی ساری چیزیں پہلے معاملات میں بھی صدر صاحب کر چکے ہیں. کرن, آپ نے بھی جس طرح کہا کہ فواد ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا نے بھی کس طرح سے شور مچانا شروع کر دیا تھا, کس طرح سے عاصم منیر صاحب کے نام کو لے کر مسلسل باتیں کرنا شروع کر دی تھی. تو یہاں پر پی ٹی آئی کو کم از کم اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ بہت بڑا ادارہ ہے, اور یہ تعیناتی صرف پاکستان کے انٹرنل معاملات نہیں ہے, یہ باہر بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر پارٹیز اگر ایک تعیناتی کے معاملے پر اس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو یہ معاملہ کوئی اچھی مثال نہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. تو آبویسلی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے. خیر فائنلی الحمدللہ اب یہ سمری فائنلی سائن ہو گئی ہے, آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آگے اچھے معاملات کی طرف, اور ایک جو معیشت کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے نا اس وقت, جس کو بہتر کرنا ہے, جس کو درست کرنا ہے, اور وہ تمام پارٹیز مل کر اگر اس پر کام کرتی ہیں تو اب امید کر سکتے ہیں ہم کہ بہتری ہو جائے گی. نہیں, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ چیلنجز بہت ہیں, اور چیلنجز سے نمٹنا کیسے ہے اب اس کی حکمت عملی بنانی چاہیے. اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ملک میں ہجانی کیفیت کا اب کم از کم خاتمہ ہوگا, تو بالکل اسی طرح کی بات کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں, یہ ایک بہت اچھا شگون ہے. سنوا دیتے ہیں ذرا خواجہ آصف نے کیا کہا ہے اس بارے میں. آرمی چیف سے توقعات میں جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل جو پیغام دیا, میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا ہے, شگون ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی نہیں ہو رہی ہیں, تمام تر ادارے جو ہیں
اس میں رہنے چاہیے. اور آج جو صبح جو ہم 22 ہو گیا ہے تو اس پہ سائن کر دیے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے. یہ بھی ایک اچھا شگون ہے کہ ایک مرحلہ جو ہے ایک جس نے ایک رجحانی کیفیت پیدا کی تھی ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ سے وہ سیٹل ہو گیا, یعنی کیبلی سیٹل ہو گیا, خوش اسلوبی سے سیٹل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے تمام تر لوگ جو ہیں خصوصاً سیاستدان جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے بیہیویئر کو, اپنے طرز عمل کو اس اسکوپ میں لے کے آئیں, اس ایمبٹ میں لے کے آئیں, اس حدود میں لے کے آئیں, تاکہ باقی ساری قوم بھی جو ہے نا ان کی تکلیف کر سکے. یہ تو وزیر دفاع کی گفتگو تھی. اہم خبر آ گئی ہے, وہ بھی دے دیتے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ایوان صدر پہنچ گئے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات. نئے آرمی چیف بھی کچھ دیر بعد صدر سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے, ایوان صدر پہنچیں گے. نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ایوان صدر پہنچ گئے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات, اور کچھ دیر بعد نئے آرمی چیف بھی پہنچیں گے ایوان صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کے لیے. جی ہاں بالکل, نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ایوان صدر پہنچے ہیں. جنرل ساحر شمشاد مرزا ایوان صدر پہنچے ہیں. اپنی تعیناتی کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات بھی ابھی ہونی ہے. نئے آرمی چیف بھی کچھ ہی دیر بعد صدر پاکستان سے ملاقات کے لیے یہاں پر پہنچ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا پینل بھی. طلعت حسین صاحب, یہ بھی بتائیے گا, جس طرح ابھی خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ روز جو موجودہ آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے جو باتیں کی ہیں فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں, انہوں نے کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, تو وہ بڑا اچھا شگون ہے. خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے. اور جو قمر جاوید صاحب باجوہ صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے نئے آرمی چیف کے لیے؟ جی بالکل, نئے آرمی چیف کی جو چیلنجز ہیں ان کا تو شمار نہیں ہے. جب آپ کا پریڈیسیسر جو ہے وہ 6 سال اس نے ایک ادارے کی کمان رکھی اور پھر اس کو خاص انداز سے چلایا ہو, تو اس کی جو پالیسیاں ہیں ان کو ریویو کرنا یا ان میں تبدیلی لانا یا ان کو چلانا, یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو پہلا چیلنج تو یہی ہے کہ اس پالیسی کو آپ نے کس حد تک چلانا ہے, کس کو تبدیل کرنا ہے. نئے آرمی چیف کا ایک اپنا ویژن ہے, ان کی کوالیفیکیشن ہے. وہ پہلے آرمی چیف ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی اور اس کے علاوہ آپریشنل تمام عہدوں کا تجربہ رکھتے ہیں. ایک تو چیلنج یہی ہوگا کہ جو لیگیسی ان کو ملی ہے اور وہ کوئی بہت اچھی لیگیسی نہیں ہے سے, اس لیگیسی کو کس طریقے سے ماڈیفائی کیا جائے. دوسرا یہ کہ ایک چیلنج تو بالکل ہے ان کے آنے کے ساتھ ہی راولپنڈی کے اندر عمران خان نے خیمہ بستی لگانی اور وہ سازش کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی ہے. شیری مزاری نے ٹویٹ کیے ہیں کل بتانے کے لیے امریکی سازش ہوئی ہے. تو وہ سازش کا بیانیہ, غداری کا بیانیہ, الزام کا بیانیہ, جس کا براہ راست ہدف حکومت نہیں ہے, آرمی کا ادارہ ہے, اس سے کیسے نپٹا جائے. جو روایتی چیلنجز ہیں جس کا ہر آرمی چیف کو ادراک کرنا پڑتا ہے, نپٹنا پڑتا ہے مشرق اور مغرب میں, وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. ہندوستان کی طرف سے دھمکیاں اور افغانستان کے حالات, امریکہ کے ساتھ تعلقات, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات, تو بہت لمبی فہرست ہے. لیکن امیڈیٹلی میرے خیال میں بہت ضروری ہوگا یہ دیکھنا کہ جو سیاسی ماحول ہے جس کے اندر ان کو آپریٹ کرنا ہے, اس ماحول کو کیا عمران خان مزید ایگریویٹ کریں گے یا اس ماحول میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اگر 26 تاریخ کو انہوں نے پرانی باتیں دہرائی تو میرے خیال میں نیا آرمی چیف اسی جگہ سے آغاز کرے گا سیاسی طور پر جہاں پر پرانا آرمی چیف چھوڑ کے جا رہا ہے. صحیح. ندیم ملک صاحب, آپ کی رائے کیا ہے روایتی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر جو سیاسی ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس کی کشیدگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے؟ نئے آرمی چیف میں ویسے تو ان کا جو رول ہے اس کے اندر سیاستدانوں سے مذاکرات کر کے ان کا کوئی سیاسی تجزیہ کرانا شامل نہیں ہوتا. الیکشن کا رول ہے, یہ بھی ان کا کام نہیں ہوتا.
ان کو تو اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کے اوپر رہنا چاہیے. لیکن پاکستان میں پولرائزیشن بہت ہوئی ہے. جو فوج کا کردار ہے اپریل آنورڈ, اس کے اوپر باقاعدہ نشانے لگا کر بہت کچھ کہا گیا, جس میں القابات آرمی چیف کے حوالے سے, فوج کے دیگر لوگوں کے حوالے سے. تو کچھ تو انہیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ فوج کا جو امیج بلڈنگ ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے. جو فٹ پرنٹ ہے آرمی پرسنل کا, سرونگ لوگوں کا, وہ گورنمنٹ میں نظر نہیں آنا چاہیے. جو 4 سال بہت زیادہ نظر آتا ہے, ہر ایک کام میں جہاں کوئی مشکل آتی تھی, کوئی وزارت نہیں چل رہی, کوئی اور مسئلہ نظر آتا ہے, وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی پیچھے سپورٹ نظر آ رہی تھی. ان چیزوں سے ہٹانا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ نیڈ آف سول پاور ان کا کام ہے. کچھ سیلاب آ گیا, کوئی کورونا آ گیا, وہاں ان کا رول ہے. یہ باقاعدہ آفیشیل رول ہے, قومی سروس والا رول ہے, یہ ان کو کرتے رہنا چاہیے. ایک اس سے بڑا رول ہے جس میں میرے خیال میں قمر جاوید باجوہ نے پہلے عمران خان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا. ابھی وہ دوبارہ سے فوج یا جی ایچ کی کہہ لیں کہ آرمی چیف کا وہاں رول آ جاتا ہے, وہ 2 ممالک سے بیل آؤٹ پیکیجز کے حوالے سے. وہ شاید ان کو آصم منیر صاحب کو وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ ڈالنی پڑے گی, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ جب آپ سعودی عرب سے ڈیل کرنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے آرمی چیف کا اور DGISI کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. UAE سے, قطر سے پرائمری بیل آؤٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو پاکستان کو جلدی سے اس اسٹیپ کی طرف جانا ہے. ہمارے یہاں جو آپ روز خبریں پڑھتے ہوں گے انگریزی اخبارات کے اندر کہ کریڈٹ ڈیفالٹ رسک اوپر جا رہا ہے. کریڈٹ ڈیفالٹ رسک اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس انفلوز نہیں ہے. تو یہاں آپ کو مدد چاہیے 2 ممالک سے. اسی لیے دعا گو تھا کہ اس معاملے کے اندر کوئی ریٹرن نہ ہے کہ 1 مہینہ عدالتوں کی نظر ہو جائے یا صدر صاحب سمری بھی پر بیٹھ جائیں. کہ جتنا جلدی ہو جائے اور سموتھ ہو جائے اتنا اچھا, کیونکہ اگلے فیز میں انٹر ہونا ہے اکانومی کو بچانے کے لیے. اکانومی چلے گی تو پھر عمران خان کی بھی چوسے چلے گی اور PDM کی بھی چوسے چلے گی. لیکن اگر وہ بیٹھی رہے گی تو لوگوں کو کھانے کے مشکلات پیش آئیں گی, روٹی نہیں مل رہی ہوگی یا مہنگائی کا اتنا شدید مسئلہ ہوگا, تو پھر سب کے لیے مشکلات ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اوپر ویسے کہنا نہیں چاہیے فوج کو, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں کہوں گا کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کریں گے ہوپ فلی, کیونکہ اکانومی سب کے لیے ایک ہی جیسی میٹر کرتی ہے اور فوج کے لیے بھی اتنا ہی اہمیت کی عمل ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر سب کی فوکس رہنی چاہیے, توجہ رہنی چاہیے. نیکسٹ فیز آئے گا الیکشن کی طرف, وہاں پر اگر تو کوئی سہولت دے سکتا ہے ہمارے پارا والے جو آفیسرز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی بیک چینل, کوئی رابطہ استوار کرائیں. کیونکہ ایگوئسٹک بیہیویئر میں بہت کچھ ایسا کہتے ہوئے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ براہ راست جا کے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا عمران خان کے لیے کیمراز کے سامنے تو ٹھیک ممکن نہیں ہے. تو ان کا کوئی ایسا رابطہ کار کوئی ان کو دے دیا جائے, کوئی ان کو سہولت دی جائے کہ بیٹھیں آپس میں الیکٹورل ریفارم پہ بات کریں, نیا الیکشن کمیشن کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر ڈسکشن ہے, اور پھر 6 مہینے 8 مہینے بعد جب بھی الیکشن کا ایک ٹائم بنتا ہے اس کے اوپر اتفاق رائے کریں اور آگے بڑھتے ہیں. ان تنازعات میں پھنسے رہ کر ہم بے یقینی کے اندر پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. صحیح بات درست ہے ندیم صاحب کی, منصور علی خان صاحب کہ اکانومی اگر آپ کی چلے گی تو پاکستان چلے گا, اور پاکستان آگے بڑھے گا تو ہی آپ کی سیاست چلے گی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے سمجھتے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اب ایک نئی شروعات کرنی چاہیے, اپنی ذاتی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غلطیوں سے, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہیے. منصور علی خان صاحب. فواد صاحب یہ سب کچھ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اقتدار کی ہوس کو سب سے پہلے مارنا پڑے گا. یہ جو پاور گیم ہوتی ہے کہ مجھے پاور مل جائے, میں سب کچھ کروں اور میرے پاس کرسی ہونی چاہیے, اس ہنگر کو آپ کس طرح, اس بھوک کو کس طرح ختم کریں گے؟ اور عمران خان صاحب کے اگر اکانومی کا اتنا ہی ان کو پرواہ ہوتی تو میرے خیال میں 3.5 پونے 4 سال کی جو ان کی پرفارمنس رہی ہے بطور وزیر اعظم, ہم وہ ادھر ہی دیکھ چکے تھے کہ ان کا کتنا کو لگاؤ تھا اکانومی کے ساتھ. تو یہ میں اور آپ بیٹھ کے یا ندیم ملک صاحب ظاہری بات ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. ندیم ملک صاحب کا تو خود ایک بزنس رپورٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ معیشت کتنی امپورٹنٹ ہے. اٹس آل اباؤٹ دا منی آبویسلی, لیکن اس کے لیے سیاستدانوں کو احساس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس نظریے سے اپنی تقریروں کے اندر اس کا استعمال کریں گے. بار بار یہ کہیں گے کہ جناب معیشت دیکھیں یہ ہو گیا, ڈیفالٹ کے ہم کتنا قریب ہو گئے. لیکن ڈیفالٹ کے قریب ہونے میں ان تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنا اپنا کیا کردار ادا کیا ہے یہ بھی تاریخ یاد رکھے گی. اس کو سکھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب روم جل رہا تھا تو نیرو جو ہے وہ بانسری کس طرح بجا رہا تھا. تو عمران خان صاحب میں اب اگر مجھے آپ کی بات سے نا DGISI کی پریس کانفرنس یاد آ گئی ہے منصور علی خان صاحب, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا, DGISI نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا منصور علی خان صاحب, انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے پوچھا گیا, ایک بہت بڑی شخصیت نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ معیشت
لیکن جو بڑی شخصیت ان سے سوال کر رہی تھی اس نے کہا جی معیشت نہیں ہے، یہ اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسٹیک ہولڈرز میں سے کچھ لوگوں کو تو ادراک ہے نا کہ اگر ہم معیشت ہماری درست نہیں ہوگی تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. جی لیکن یہاں پہ فواد صاحب مسئلہ یہ کہ جب سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے نا. لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے کم از کم 11 سال میں جس قسم کی سیاست کی ہے ان کا پیج جو ہے وہ یہ والا پیج نہیں ہے نا، وہ دوسرا پیج ہے، اور وہ پیج اب کام کر نہیں رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس طرح آپ نے یہ جو بھی بات کہی ہے یہ میری ہی بات کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اقتدار کی ہوس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ اپوزیشن. تو اسی لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ اپوزیشن ہے، اس کو بیچ میں سے ہٹائیں تاکہ میں کرسی تک پہنچ سکوں. وہ چاہے جس طرح بھی ہو. آپ اکانومی کی جب بات کرتے ہیں، اکانومی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سکون، پیس، آرام ہونا چاہیے. سارا کچھ جو ہے یہ جو جلسے، جلوس، دھرنا، یہ توڑ دو، وہ توڑ دو، یہاں آگ لگا دو، آنسو گیس چل رہے ہوں، ٹیئر گیس فائر ہو رہے ہوں، اس قسم کے ویژول سے پاکستان سے باہر جا رہے ہوں گے. کون سا جو ہے وہ باہر کا انویسٹر ہوگا جو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا چاہے گا؟ تو عمران خان صاحب کو اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. الیکشنز آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، الیکشنز کا انتظار کیجئے، آپ کیمپیننگ 100 دفعہ کیجئے، عوام آپ کو ووٹ دے دے، آئے آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھے. لیکن یہ جو ہوس ہے کہ یہ کرسی جلد از جلد میرے قریب آ جائے، مجھ تک پہنچ جائے، اس پہ قابو رکھیے، اپنے وقت کا انتظار کیجئے، الیکشن کی ووٹ کی طاقت سے آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھیے. منصور علی خان صاحب بہت شکریہ، ساری کی ساری سچویشن کے اوپر تجزیہ کر رہے تھے. احمد سعید منہاج صاحب آپ بتائیے گا، ایک فیز ہو گیا، دوسرا فیز ہے کہ ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں، تو وہ سب کچھ کیسے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو موجودہ حالات میں؟ اور پھر فلڈ کی سچویشن اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ پلیز اس کو تجزیہ کریں اس کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو مین چیلنجز جو آپ کو نئے چیف کو فیس کرنے ہوں گے وہ 3, 4 سے 5 ہیں. اگر پہلے میں بات کو انڈیا کے متعلق میں بات کر چکا کہ انڈیا کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے کشمیر کو اپنے بڑے اسٹرانگلی ہولڈ کرنا اور نیریٹو کو لے کے چلنا ہے. ویسٹرن بارڈر کے اوپر دوبارہ سے چیزیں سرفیس ہونا شروع ہوئی ہیں اور ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کہیں جہاں پہ بارڈر لگائیے، کچھ وہاں سے، کچھ بارڈر طورخم پہ یا چمن کے اوپر ادھر سے انہوں نے کچھ انویسٹ کرنی شروع کی اور دوبارہ سوات کے اندر انہوں نے سور بھرنے کی کوشش کی. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. تو اکانومی کے حساب سے سی پیک جس کو کافی حد تک گو سلو چلا گیا تھا چائنا کی طرف سے، بیکاز ان کو شور نہیں تھا کہ کس سے بات کرنی ہے. کمانڈ ادھر بھی چینج ہو رہی تھی، جو پولیٹیکل آپ کی کمانڈ ہے ہیرارکی ہے ادھر بھی اتنے کوئی بہت کانفیڈنس نہیں آ رہا تھا. تو اب اس تعیناتی کے بعد میرے خیال میں سی پیک جو ہے اس کو گیلبنائز کرنا چاہیے اور اس کو آؤٹ آف پیس کے ساتھ جو ہے وہ آگے اس کو چلے گا. میں یہ بھی بتا چلوں کہ جس طرح چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے اپریل 2022 میں اسلام آباد ڈائیلاگ میں ذکر کیا تھا کہ آپ جیو اسٹریٹجی کی بجائے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہوگا، وہ لے کے چلیں گے تاکہ ہماری جو 65% سے اوپر یوتھ اور ہماری جو اکانومی نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کی طرف ہم زیادہ فوکس کر سکیں. تو چونکہ وہ بھی ایک پیرائے تھا، ایک پرسپشن تھی، ایک نظریہ تھا جو فوج کا، اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہوگا. جس طرح انڈیا اپنی ڈومینیشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن اس کی جتنی الائنسز اس وقت انڈین اوشن میں ہو رہی ہیں وہ اس کو دیکھیں تو وہ ساری اکانومی بیسڈ ہیں. وہ ایک اکنامی کے لیے ایک جوائنٹ بن رہا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، بیکاز جیسے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، تو اس طرح سے آپ نے اپنی اکانومی کو بہترین کرنا ہے. اب یہ اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کی فورن پالیسی ہے جس میں کہ ملٹری ڈپلومیسی ایک خاطر خواہ اپنا مقام رکھتی ہے، اسپیشلی آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر اور امریکنز کے ساتھ، یورپین یونین میں کسی حد تک، اور رشیا میں بھی خاص طور پہ جب سے امریکہ نے کوئی تھوڑے سے پاؤں کھینچنا شروع کیا تھا. تو اس میں جو آپ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی حد تک فارن آفس کے ہاتھ سے نکلنا، تو میں شاید اس کو نہ گریڈ کروں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ کافی ذرا اوس پڑ گئی تھی. تو ان کی اس تعیناتی کے بعد آئی ایم شیور کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ملٹری ڈپلومیسی کو ود دی فارن آفس کے مشورے کے ساتھ اور وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور اس میں بھی کافی سارے ایسے کام کریں گے جس سے کہ ہماری معیشت جو بہتر ہوگی. اور سب سے بڑا چیلنج ہمیں فیس کرنے جو نئے چیف فیس کرنے جائیں گے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ آئے گا، آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ آئے گا، وہ ہے آرمڈ فورسز کے امیج کو سسٹین کرنا. یہ سسٹیننس کے ساتھ سے پہلے فردر امپروو کرنا، بیکاز پچھلے 5, 6, 7 مہینے کے اندر جس طرح سے آرمی کے متعلق کچھ پیڈ لوگوں نے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی نیریٹیوز لے کے چلے جس میں آرمی کے مورال کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو واپس ریوائیو کرنا اور پھر اس کو سسٹین کرنا یہ انتہائی ضروری ہوگا. اے پولیٹیکل جو ہونا ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرنا ہوگا
और डिमॉन्स्ट्रेट इस तरह से कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, पॉलिटिशियंस का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जितनी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी, उतना ही कमिटी ऑफ नेशंस में जो डेमोक्रेटिक कल्चर है दुनिया का वो आपकी तरफ देखेंगे। तो लिहाजा जितना आप डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग आपके साथ ज्यादा इंगेज करेंगे, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी और आपके जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो भी अपने मुल्क की तरफ वापस देखना शुरू करें, बजाय कि वो घबराए रहें कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह के एनवायरमेंट नहीं है, स्पेशली पॉलिटिकल, कि जिसमें वो अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों का चैलेंज जो है वो जनाब के सामने होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बताता चलूँ कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जैसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अपने फुल स्विंग पे है, कि जिसका इजहार अजीत दोवल साहब ने नवंबर 2021 में इंडियन पुलिस सर्विसेज की पासिंग आउट के अंदर किया था कि अब जो जंगें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को मीट करने के लिए एक बॉर्डर पे लड़ी जाती थी, जैसे क्लॉसवर्ड्स ने कहा था, अब वो उधर नहीं है, अब बॉर्डर्स पे नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी को डायरेक्ट हिट करना है, उसको पोलराइज करने की जरूरत है, उसको पोलराइज भी करना है और उसको फ्रेगमेंटेशन भी कर देना, उसको जितना तितर बितर कर सकते हैं वो कर दें। तो पिछले 6-7 महीने के अंदर बदकिस्मती से हमारा जो नैरेटिव लेके चली है हमारी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी, जिसमें एक पोलिटिकल पार्टी काफी आगे है, उसने हमारी सोसाइटी को बहुत फ्रेगमेंटेड किया, जो कि कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। हमें यूथ को बताना होगा कि इंडियन मोटिव्स का, इंडियन प्लान्स की जो प्लान्स हैं उसका ईंधन ना बने, पाकिस्तान की तरफ देखें। एंड सबको अगर मैं एक जुमले में कहूँ, प्लीज टेक पाकिस्तान फर्स्ट। बिल्कुल दुरुस्त। अहमद सईद मिनहाज साहब, बड़ा आपने तफसील से अहाता किया जिन चैलेंजेस का सामना है अभी नए आर्मी चीफ को, अब उनको क्या काम करना है, वो दुरुस्त स्ट्रेटजीज यकीनन बनाएंगे। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हो गए हैं। सदर ने तौसीक़ कर दी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की ऐवान सदर में आरिफ अलवी से मुलाकात। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी सदर से कुछ देर में मुलाकात करेंगे। आसिम मुनीर का ताल्लुक़ OTS के उस कोर्स से है जो 75वें लॉन्ग कोर्स से जूनियर और 76वें लॉन्ग कोर्स से सीनियर है। आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से फ़ौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से कमीशन हासिल किया था। कोर कमांडर लाहौर रह चुके हैं, कोर कमांडर मंगला रह चुके हैं, DG SPD रह चुके हैं और IG T&E रह चुके हैं। ISI को भी लीड कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल सोल्जर। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस की तौसीक़ कर दी है और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की ऐवान सदर में आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी सदर से अब से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। तो हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे बड़ी अहम चीज़ है, ये सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों का ख्याल था, कुछ तजियाकारों का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब ने नवंबर में अपना ये तहरीक शुरू की है, उसका मकसद यही है कि वो किसी तरीके से अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहते हैं। लेकिन अब आर्मी चीफ तो लग गया है और सीनियरिटी की बुनियाद पर लगा है। अब इमरान खान की तहरीक का क्या मकसद होगा? क्या अभी भी उनका मकसद यही है कि वो अर्ली इलेक्शन चाहेंगे या फिर उनकी अब जो तहरीक है वो दम तोड़ती हुई आपको नज़र आ रही है? और ये जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है साहिर शमशाद मिर्ज़ा से ऐवान सदर में सदर मुमलिकत की, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़। उससे बड़ी अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी PM ऑफिस चले गए, प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। 29 को चेंज ऑफ कमांड है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। जो सबसे अच्छी और मुस्बत बात यह है कि हम इस बेयकीनी से निकल जाएंगे। इमरान खान सियासतदान है, अपनी सियासत करते हैं, इलेक्शन का मुतालबा करें, तकरीर करें, इनको चोर डाकू कहते हैं, फिर कहते हैं, वो चलेगा। लेकिन ये आर्मी चीफ वाला तनाज़ा जो था ना, ये दरमियान से हट जाना चाहिए था। जो पाकिस्तान का मुफाद इससे जुड़ा हुआ था कि ये तनाज़ा इससे हट जाए, इसको बिलावजह से कंट्रोवर्शियल न बना दे, नए चीज से किसी की लड़ाई नहीं हो सकती, वो मामला स्मूथली आगे चलना चाहिए था। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी पहुंच गया और जनरल आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ है वो भी पहुंच गया। तो अभी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी, तो फॉर्मली सारा कुछ जो प्रोसीजर है पूरा, जो लेट डाउन एक तरीकाकार है वो हो जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी और काम आगे बढ़ जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है।
بے یقینی ختم ہو جائے گی. باقی سیاستدان لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, نئے سال کا سورج دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوگا, وہ باتیں چلتی رہتی ہیں. وہ صاحب کی ایک لکیر دیکھ رہا تھا, وہ کہنے کون بہت ان کا شروع ہو گیا, ان کی لگائی دینا شروع ہو جائیں گے پی ڈی ایم والوں کے. وہ کہتے رہے اس طرح کے سیاسی بیانات ان سے بہت فرق نہیں پڑتا, انہیں کچھ کہنا ہوتا ہے نا سیاستدانوں میں, لیکن باقی جو تنازع تھا نا بے یقینی والا, انسٹیٹیوشنل کلیش والا, وہ ختم ہو جائے, وہ سب کا بھلا اسی میں. جی ٹھیک ہے ندیم صاحب, ساتھ ہی رہیے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں. جس طرح ندیم صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے, آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے, اور یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی. اور روایت یہی رہی ہے کہ جب تعیناتی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم سے باقاعدہ آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوتی ہے, اور نہ صرف آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی بھی ملاقات ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس, جہاں پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے دونوں کی. تو طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. طلعت حسین صاحب, ابھی ندیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب معاملات بالکل اسی ٹریک پر چل رہے ہیں کہ جس پر چلنے چاہیے تھے. اس ملاقات کے اوپر بھی اپنا رد عمل دیجیے. ظاہر ہے یہ تو ہے, اور ایک اچھی بات بھی ہے, پروسیجر بھی خوب ہوا, اور کوشش کرتے ہیں طلعت حسین صاحب, کوشش کرتے ہیں نئے سرے سے نہ کنیکٹ کریں آپ کے ساتھ میں, تھوڑا سا کچھ پرابلم آ رہا ہے. کرن ناز ہمارے ساتھ ہیں. کرن ناز, آپ بتائیے, ایک تو یہ کہ وہی میرا سوال کہ معاملات اب جو ہے نا وہ بالکل, ندیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب بالکل ٹریک پر چل رہے ہیں, اور اب ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ روایات رہی. درست کہہ رہی ہیں, اور یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. صرف ایک جماعت جو اس وقت پورا اپنا نیریٹو, اپنا بیانیہ لے کر چل رہی ہے, اس کے علاوہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا تمام جماعتوں کی طرف سے بھی کہ یہ معاملات سموتھلی آگے بڑھنے چاہیے. کرن, میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں, میں اس وقت بڑی حیران ہوں. تمام ہمارے سینئر پینلسٹ موجود ہیں یہاں پر, ندیم ملک صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب ہیں, جو کہ تمام قانونی نقطوں پر بہت ڈیٹیل میں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میں اس وقت جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہوں, میں ذرا اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی. خان صاحب کو نیریٹو بنانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, اور وہ جو فیس سیونگ کا نیریٹو لیتے ہیں نا, وہ بھی ان کو بہت اچھے طریقے سے بنانا آتا ہے. میں اس وقت سچویشن کو دیکھتے ہوئے حیران ہوں. اور وہ تمام جرنلسٹ ہوتا ہے, وہ کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا, لیکن ابھی پچھلے 8-9 مہینے میں ایک ایسی تبدیلی آئی, ایک ایسا شفٹ آیا کہ باقاعدہ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گیا کہ کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جن کے اوپر پارٹی کارکن کے طور پر بھی لکھا جا سکتا ہے شاید. ان جرنلسٹ کے میں نے ٹویٹ دیکھے, اور میں بہت زیادہ حیران ہوں اس بات پر کہ تم کون ہو. کوئی کوشچن بنا کر کہا ہے کہ اب پتہ چلا کہ جی عمران خان کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو باقی تمام لوگ ہیں جو آج سے 2 دن پہلے تک کس طرح کی تنقید ہو رہی تھی, کس طرح کی باتیں ہو رہی تھی, وہ جو سارا پچھلا معاملہ ہے وہ ہم تمام لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے. ان خبروں کی نہ کبھی تردید ہوئی, نہ کبھی تصدیق ہوئی عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹائے گئے تھے. تو ان ساری خبروں کو لے کر کس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک ہیجان رہا, لیکن اب ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب زبردست طریقے سے کھیل گئے. وہ یہی چاہتے تھے, اور انہوں نے اسی طرح سے خبریں پھیلوائی, اور پھر اس کے بعد عاصم منیر صاحب کی سلیکشن ہو گئی اور وہ آرمی چیف تعینات ہو گئے. تو شاید یہ اس وقت جو ٹریک چل رہا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اپنے کارکنوں کو اور اپنے پیچھے عوام کو لے کر چل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک ان کی ایک پاپولیرٹی ہے اور وہ اپنی پاپولیرٹی کے بام عروج پر ہے. لیکن وہ جس طرح سے اپنے پیچھے چلنے والے فالوورز کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کا مائنڈ, مطلب آپ سوچیے نا کہ وہ اس بات پر تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی بات پر غلط ہو سکتے ہیں, یا ان کی پارٹی کا کوئی اسٹانس یا ان کی پارٹی کا کوئی ایکٹ کسی بھی طور پر غلط ہو سکتا ہے. کل کچھ اور بیانیہ تھا, آج کچھ اور بیانیہ ہے, یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ ایجوکیشن کی کیفیت پیدا کرنے کی سوشل میڈیا پر کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہوگا نا کہ 26 تاریخ کو نیریٹو کیا لے کر آئیں گے. کہ پاکستان اس وقت اس سچویشن میں ہے, اس کنڈیشن میں ہے معاشی طور پر ہم الیکشن کی طرف جا سکیں, الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ تھا جس سے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے یوں ٹرن لیا کہ جی آرمی چیف تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے,
ये वाला नैरेटिव भी चला गया, अमेरिका वाला नैरेटिव भी चला गया। तो अब सवाल ये है कि जो 26 तारीख को नैरेटिव लेकर आएंगे वो क्या होगा, किस बात पर वो लॉन्ग मार्च अपना पिंडी तक रोकेंगे, या आगे इस्लामाबाद आएंगे, या धरना देंगे, या जलसा करेंगे, या क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद सवाल मुल्की मामला जिस तरह से ट्रैक पर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी जरूरत है कि वो अपने आप को भी ट्रैक पर लेकर आए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए अपने आप को ट्रैक पर लेकर आए। ये तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। तलत साहब, आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही थी, वो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमने नए सिरे से कोशिश की। अब फरमाइए, आपको आवाज़ आ रही है? और दूसरी ये कि ये कितना बड़ा चैलेंज है कि एक जमात का तो बयानिया बन रहा है और दूसरा उसका जो रिएक्शन है वो ये है कि अब सच नहीं जानना मुझे, जो मुझे टिकटॉक से मिल गया, जो मुझे सोशल मीडिया से मिल गया और जो मुझे मर्जी का मिल गया, ये बेहतरीन है। मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ PTI के फॉलोअर्स की। जी, ये आवाज भी समरी की तरह कभी आती है और कभी नहीं आती है, लेकिन अब तो शायद आ रही होगी। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल आ रही है। आप अगर पहुंच गई है तो मेरे ख्याल में आपने जो मीडिया पॉलिसी का जिक्र किया, तो बहुत सारी क़यादत नए दौर की जो सोशल मीडिया पर तकिया करती है, और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या इमरान खान हो, वो सोशल मीडिया के ताबे अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। आज निज़ाम ने ये बताया कि सोशल मीडिया के ताबे बनने वाली पॉलिसियां जो हैं उनकी एक खास हद है, उससे आगे वो नहीं चल सकती। आज निज़ाम ने आइन और कानून और प्रोसीजर को इन्फोर्स करवाया और इन्फोर्स हो गया। बीच में सदर मुमलिकत ने डंडी मारने की कोशिश की, लेकिन वो 4 घंटे से ज्यादा मामला चल नहीं पाया। अब जो जिक्र हो रहा है कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद मौके क्या हैं, वो मौके तो बहुत से मौजूद हैं। आपस की बात है, पुराने आर्मी चीफ के होते हुए भी ये मौके मौजूद थे। सियासी डायलॉग के मौके पुराने आर्मी चीफ के आखिरी 6 माह के अंदर मौजूद थे। एक दूसरे के साथ मारा मारी ना करने के मौके मौजूद थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसाफिया करने के मौके मौजूद थे। इमरान खान ने उन मौके से फायदा नहीं उठाया। तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँगा कि सिर्फ इस वजह से कि एक नया आर्मी चीफ जिसको इमरान खान नहीं लाना चाहते थे। देखें, हमें अच्छे मामलात के ऊपर मुतनाज़ा बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुतनाज़ा बात नहीं है। कहता है कि इमरान खान ने पब्लिकली एक स्टैंस लिया हुआ था कि खास किस्म के जर्नैल उनको चाहिए। अब इमरान खान साहब क्या इस अपॉइंटमेंट के बाद वो मौका देख पाएंगे, तलाश कर पाएंगे, जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर आप अमन ला सकें, आप सिम दुरुस्त कर सकें। साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि पिछले 6 साल में जनरल बाजवा की जो लेगेसी है, उससे भी आर्मी चीफ को निपटना है। क्या उनके पास वक्त होगा ये तमाम काम करने का? सबसे बड़ी बात ये कि सियासी जो धमा चौकड़ी है उसको अज खुद हल होना है या आर्मी चीफ के ऑफिस के जरिए हल होना है। अभी मैं शेख रशीद का ट्वीट देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने दोबारा से उल्टी गिनती की बात की। उन्होंने कहा कि कल मैं लाल हवेली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अमूमन हम उनकी बात को अहमियत नहीं देते, लेकिन चूंकि वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है और उनके जहन के मुताबिक बात करते हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि PTI अभी भी जंग जुआना किस्म की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को करना कि नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के आने के बाद कोई करिश्मा हो जाएगा, मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी अपनी तवक्कुआत को लोअर भी करना है। याद रखें, नया आर्मी चीफ आया है, कोई आसमान से तेल की बारिश नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की एकदम अमीर भी हो जाएगा और हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो पिछले हालात के तसलसल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदें जो हैं नए आर्मी चीफ की आमद से ज़रा ज़्यादा ही बन गई। ठीक, तलत साहब साथ ही रहिएगा। दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मारिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। चीदा चैलेंजेस क्या होंगे नई फौजी क़यादत के लिए मारिया साहब आपकी नज़र में? इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है जो पाकिस्तान को दरपेश है वो इक़्तिसादी महाज के ऊपर है, और इस महाज से इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के दाखिली और जो खारजिया आपके पास जो थ्रेट्स हैं आप उनका कोई जवाब मौसर तरीके से दे सके। तो सबसे पहला जो आपको इस वक्त है वो इक़्तिसादी है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद फिर आपको गैर रवायती या हाइब्रिड चैलेंजेस हैं जिसके अंदर दाखिली मामला, जिसमें सियासी कशमकश, तमाम चीज़ें जो हैं फैक्टर इन करती हैं। आप क्या समझती हैं जो रिवायती चैलेंजेस हैं उनसे निमटना ज़्यादा, वो तो एक आर्मी चीफ ज़ाहिर है उनसे निमट सकते हैं, उनसे निमटेंगे,
لیکن جو داخلی صورتحال ہے، جو داخلی چیلنجز بن رہے ہیں، خاص طور پر جو کشیدہ سیاسی صورتحال ہے اس وقت، عمران خان صاحب دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، 26 تاریخ کو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، خیمہ بستی لگا رہے ہیں وہ وہاں پہ. تو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آپس میں تعلق کو بہتر بنانا تاکہ ملکی مفاد میں کچھ بہتر ہو سکے، ملکی سیاسی معاملات کو اگر بہتر کریں گے تو ظاہر ہے پھر معاشی معاملات بھی بہتر ہوں گے، تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے یہ چیلنج ضرور ہے، لیکن جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے جو اس وقت ادارے کا نقطۂ نظر اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو سیاسی مرکز ہے اس وقت طاقت خواہ حکومت کے پاس، سیاسی پارٹیز کو اب ان تمام چیزوں سے نکل کر گورننس کے ایشوز کے اوپر اور اقتصادی ترقی کے اوپر جو ہے ہم نہ صرف سوچنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ اگر سیاست صرف حصول اقتدار کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور ساری جو بحث مباحثہ اس کے گرد گھومتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کے جو گورننس کے چیلنجز ہیں، جو آپ کے اقتصادی چیلنجز ہیں، جو پھر آپ کے بیرونی چیلنجز ہیں، آپ ان کا جواب مؤثر طریقے سے نہیں دے سکیں گے. اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے بھی آپ کی جو خطرات ہیں بیرونی سرحد کے اوپر وہ اسی طرح موجود ہیں، اور وہ آپ کی اندرونی کشمکش یا آپ کا جو خلفشار ہے اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے. پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی یہاں پر چیزیں آگے بڑھیں. اور یہ بھی فرمائیے گا پچھلے 5-6 مہینے بہت تکلیف دہ گزرے، جس طرح کی باتیں ہوتی رہی، وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے باقاعدہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ٹرینڈز بھی چلانا اور بہت کچھ کہنا جو بہت تکلیف دہ تھا، میں دہرانا بھی نہیں چاہتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کچھ معاملات میں نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا، امیج کو مزید بہتر بنانا، لوگوں کو مزید اس بات کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے کہ بھائی یہ ہماری پازیٹیو سائڈز ہیں، ان کو نہ بھلائیں. یہ بھی تو ایک چیلنج بن گیا اس تمام عرصے میں. دیکھیے یہ چیلنج نہیں بنا کیونکہ عوام جو ہے اپنے اداروں کے اوپر اعتماد بھی رکھتی ہے، اپنی افواج کے اوپر ان کا بہت اعتماد بھی ہے اور نہ ان کی قربانیوں کو وہ رائگاں سمجھتی ہے. ہاں یہ افسوسناک بات ضرور ہے کہ اس کے اوپر سیاست کی گئی ہے اور اس سیاست کا نقصان ملک کو ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے اداروں کو غیر مستحکم کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ تمام حدود پار کر جاتے ہیں جو ایک مہذب معاشرے کو تنقید میں رکھنی چاہیے، تو پھر ظاہر ہے مشکلات بنتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے. یہ بات درست ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ تمام تہذیب کے دائرے ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے اداروں کا استحکام مجروح کریں، کیونکہ بہرحال آپ نے اپنے ملک کو چلانا ہے. یہ سیاسی پارٹیز کے لیڈرز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی عسکری لیڈرز کے لیے بھی یہ بات واجب ہے کہ اگر آپ اس ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی عوام کو اور ان کی ترجیحات کو جو سر فہرست رکھنا ہوگا. پھر ہی جا کے آپ کو ملک آگے جائے کر آپ ایک اقتصادی ویژن یا اقتصادی جو آپ کے چیلنجز ہیں ان کو بڑی حد تک نپٹا سکیں گے. جی اچھا ماریہ صاحبہ، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ یوم دفاع اور شہداء کی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی بہت اہم خطاب کیا. اس میں ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ 70 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن اب ہم نے فروری میں یہ فیصلہ کر لیا تھا اب کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو اب جو نئی قیادت آئے گی کیا وہ اس لیگیسی کو برقرار رکھے گی، اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ چونکہ جیو پولیٹیکل صورتحال دیکھتے ہوئے پاکستان کی، آپ سمجھتی ہیں کہ فوج کی مداخلت اب نہیں ہوگی جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دوسرا، جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج نے اپنا کتارسس شروع کر دیا ہے، اب سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں. کل کے خطاب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے معاشی صورتحال، جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں خاص طور پر پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ کے ملک کو ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، آپ کے ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑھ کر سیاست میں جو چیز میرے خیال سے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بہت ساری سیاسی منازل جو ہے طے کر چکا ہے، اور اس میں سب سے پہلی منزل یہی تھی کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ سیاست کا مطلب الیکشن پروسیس نہیں ہے، سیاست کا مطلب صرف حصول اقتدار نہیں. کیونکہ اس کے بعد سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے حکومت جو ہے عوام تک آپ نے پہنچائی ہے، آپ کے گورننس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، آپ نے اپنی عوام کو کیا ریلیز کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے، آپ نے کیا چیزیں کی. کیونکہ اگر آپ اپنی عوام کی ترجیحات کو سر فہرست نہیں رکھتے ہیں تو پھر کوئی بھی حکومت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک
فوج کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے آپ کے ملک میں، لیکن اس کے ساتھ جو چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو غیر روایتی جنگ کا سامنا ہے، جس کے اندر آپ کے داخلی معاملات، آپ کے بیرونی معاملات، ہر ایک چیز کے اندر آپ کو مختلف قسم کی جو ہے بیرونی نہ صرف انفلوئنس ملتا ہے بلکہ آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ آپ کو جو ہے بلوچ دہشت گردی کے واقعات میں نظر آتا ہے یا باقی معاملات میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو چیلنجز جو پہلے صرف ہم شاید بات چیت کرتے تھے اب وہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں. پھر انفارمیشن کے لحاظ سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن وارفیئر جو پہلے ہائبرڈ وارفیئر کا ایک حصہ رہی ہے، اب نہ صرف ملکوں کے اندر رویے بدلنے میں بلکہ ان ملکوں کے اداروں کو غیر مستحکم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. تو اس لیے یہ بہت نازک وقت ہے اس لحاظ سے جہاں سیاسی لیڈرز کو اور عسکری لیڈرز کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جو معاشی بحران ہے، جو اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ جو غیر روایتی چیلنج ہے ہائبرڈ وارفیئر کے نقطۂ نظر سے، وہ آپ کے ملک کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ، ایک نیشنل پالیسی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ماریہ صاحبہ. کرناز، یہ جو ایک غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے کہ جس میں نہ گولی ماری نہ گولی کھائی، بس آپ نے ایک خیال جو تھا، ایک لائن جو تھی وہ دماغ میں یہ کہوں گی کہ ایک پلانٹ کر دی سوشل میڈیا کے تھرو، اور پھر اس کا فائدہ ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے اٹھا لیا، ملک کے باہر بیٹھے لوگوں نے اٹھا لیا. ہم اپنے رویوں کو کب ٹھیک کریں گے؟ ہم اس فیکٹر کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کب سوچیں گے؟ میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے؟ اوبویسلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور یہ شاید جب ہی ہو پائے گا کہ جب ہر شخص پاکستان کے لیے سوچے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچے. پچھلے دنوں بھی اور اس وقت بھی اقتدار کی ہی جنگ لگی رہی ہے. یہ جو پچھلے 8 مہینے سے چل رہا تھا یہ ایک اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، جس میں وہ امریکہ کا رجیم چینج کا بیانیہ بھی بنایا گیا، اس میں پھر اس کے بعد میر جعفر میر صادق جیسے جملے بھی آتے رہے، پھر اس کے بعد تمام پارٹیز کے حوالے سے بات ہوتی رہی. تو یہ ساری کی ساری اقتدار کی ایک ہوس تھی اور اقتدار کی ایک لالچ تھی، جو کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ شاید اب اس کو کم ہو جانا چاہیے، اس کو ٹون ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اگر ٹون ڈاؤن نہیں بھی ہوتی ہے تو کم از کم فیل تو ایسا کروایا جا رہا ہے کہ وہ ٹون ڈاؤن ہو گئی ہے. لیکن کیا کہیے کہ یہ جو ایک گند باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے نا، آپ یقین کیجیے بحیثیت ایک خاتون ایک ٹویٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ نے حق میں ٹویٹ کر دیا ہے وہ جو آپ کی نظر میں آپ کے حق میں ہے، تو اگر آپ نے وہ ٹویٹ کر دیا ہے تب تو آپ بہترین ہیں. لیکن اگر آپ نے جو آپ کی نظر میں مخالفت ہے آپ نے وہ ٹویٹ کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے اس پر ٹویٹ کے ساتھ اس کے کمنٹس پڑھنا دیکھنا تک مشکل ہو جاتا ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے. تو یہ پورے ملک کا اس وقت حال ہے. اتنا زیادہ پولرائزیشن، اتنا زیادہ کیوس اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی اس وقت اپنے آپ میں ایک بہترین تجزیہ نگار بنا ہوا ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو کس سمت میں ہونا چاہیے، کس طرف ہونا چاہیے. اچھا، ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی کیا یہ سارا کا سارا جو کچھ یہ فساد ہے یا جو کچھ سوشل میڈیا پر گند ہو رہا ہے کیا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا؟ پہلے بھی ہوتا ہوگا، پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہوں گی، لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا تھا وہ اس حد تک اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اگر کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کسی الیکشن میں کوئی تصاویر پھینک دی گئی یا کسی الیکشن میں کسی کے ساتھ یہ کہا گیا وہ کہا گیا، آپ تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ دے رہی ہوں، میں اتنا زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہی. صحیح. اس کا بھی وہ کبھی میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، وہ ہم نے سنا ہی سنا ہے. لیکن آج سوشل میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ سب کے سب ہر گھر میں ہر موبائل فون میں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. یہ بہت افسوسناک پہلو تھا. تو obviously کرن سوال لے لیں، ناز سوال لے لیں. یہ بہت افسوسناک تھا جیسا قمر جاوید باجوہ صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد سے یہ جو آج کے جو 4 گھنٹے گزرے ہیں، سمری آ رہی ہے، سمری دستخط ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ بہت آسانی سے نا بھلایا نہیں جا سکے گا. یہ پورا ٹائم تھوڑا یاد رکھنا پڑے گا جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل گیا، جو کچھ کہہ دیا گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب آپ یہی یاد کیجیے ابھی پچھلے دنوں جب آرمی کا طیارہ گرا، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، یہ والی رفت پاکستانی عوام میں ادارے کے خلاف کبھی بھی نہیں دیکھی گئی جو اس وقت ایک ٹولہ اٹھا اور ادارے کے خلاف جس طرح سے شروع ہو گیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہلکا کیا.
عمران خان صاحب جو ایک وقت تک کہتے رہے کہ جی اگر یہ لوگ لگائیں گے تو یہ تگڑا نہیں لگائیں گے اور ان کو نہیں لگانا چاہیے، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کا نیریٹو ہو گیا کہ جی نہیں، اب میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا چیف میرا مسئلہ نہیں ہے، آرمی چیف میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ جو بھی تعیناتی ہو وہ میرٹ پہ ہو. لیکن کیا آپ نے یہ اپنا نیریٹو، اور میرٹ وہی ہے جو وہ طے کر دیں، میرٹ وہی ہے جو ان کے حساب سے ہو. ایگزیکٹلی، کہ آپ نے ان کو شفٹ کیا، کہ آپ نے ان کو یہ بتایا. اب ایک طرف خان صاحب نے یہ والی پوزیشن لے لیا اور دوسری طرف وہ کریز سیونگ کے لیے خان صاحب کی اسی بات کو پچھلی بات سے لنک کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی خان صاحب تو ابھی بھی صحیح ہے اور پہلے بھی صحیح تھے. بیسکلی جو مطالبہ عمران خان صاحب کا ہے، جو مجھے اب لگتا ہے ایسا کہ اب شاید وہ اسی مطالبے کے اوپر ہوں گے کانسٹنٹلی کہ الیکشن، اب سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان، ہم سب کی امید ہے، ہماری دعا ہے کہ اب پاکستان میں جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی تھی خاص طور پہ معاشی مسائل کے حوالے سے، اس کی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اب خان صاحب شاید اس نیریٹو کو لے کر چلیں گے کہ دیکھیں یہ سارے معاملات حل ہو گئے، اب ہمیں الیکشن کی طرف آ جانا چاہیے. خان صاحب سے ایک میرا سوال ہے کہ کیا اس وقت آپ خود بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں بقول آپ کے کہ آپ سے بہتر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا، یا آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، تو خان صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات کیا ہیں. تو کیا ان معاشی حالات میں ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ ایسی سچویشن ہے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس وقت تمام جماعتیں بیٹھیں اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں؟ کیونکہ جو پاکستانی عوام ہے جو اس وقت غربت میں پسی ہوئی ہے، جو جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، جن کو ہزاروں کے بجلی کے بل اور گیس کے بل آ رہے ہیں، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے اور پاکستان کا آرمی چیف کون ہے. ان کو تو اپنے مسائل کا حل چاہیے. لیکن کیا کہیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے تمام لوگوں کے مسائل حکومت پر، تمام لوگوں کے مسائل آرمی چیف پر، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب پاکستانی عوام سوال کرے گی کہ آپ نے 8 مہینے پہلے موجودہ حکومت نے جو ایک مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام سے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، اس کے بعد ایک حکومت کو چلتا کیا، دوسری حکومت بنائی، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا. تو اب موجودہ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ الحمدللہ بہت افہام و تفہیم کے ساتھ جو کہ 4 گھنٹے اور پچھلے جو 3 ہفتے تھے وہ ذرا بڑے ہیکٹک رہے، لیکن وہ حل ہو گئے. اب عوام سوال کرے گی، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو اگلے الیکشنز میں رہنا ہے، انہوں نے عوام کا ووٹ حاصل کرنا ہے، تو آپ کے پاس 5-6 مہینے جب تک الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کو پرفارم کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی کرن لے کر آئے تھے، اور لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ابھی جو ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کر آ جائیں گے، لیکن وہ بھی ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب، 2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو گزشتہ روز جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ فروری میں ہم نے یہ طے کیا کہ اب سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہوگا پاک فوج کا. تو کیا ان کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے کہ فروری سے پہلے کا جو ٹینیور تھا، کیا اس وقت کوئی سیاست میں کردار تھا فوج کا؟ ایک چیز تو یہ. دوسری، انہوں نے گزشتہ روز یہ بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن ہوئے، اس میں جو حکومت آئی اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، پھر تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے اوپر جو حکومت بنی پھر اس کو امپورٹڈ کہا گیا. تو یہ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ کی کیا ہم گردان سنتے رہیں گے؟ اور 2023 میں جب انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو کیا ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ الیکٹڈ ہے؟ سیاسی عدم استحکام سے کیسے نکلا جائے مجموعی طور پر، یہ بھی ذرا بتائیے گا. سیاسی عدم استحکام چلنے کے تو پھر 2-3 ہی رستے ہیں، اور میں پہلے بھی ایک ڈسکشن کے اندر یہ بات کر چکا ہوں. عمران خان کا مطالبہ مان لیا جائے، نئے انتخابات کروائے، وہ نہیں ہونے کے لیے حکومت ماننے کی نہیں. عمران خان کو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ حکومت نے ماننا نہیں ہے، وہ سیاست اسلام پر دعویٰ بول دیں، ملک کو مفلوج کر دیں، اور یا پھر وہ یہ کریں کہ نئے آرمی چیف کے مطالبات کی فہرست اپنی منوائیں اور راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کے اندر اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ مطالبہ مانا نہیں جاتا. تیسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ماسوا اس کے کہ موجودہ آرمی چیف جو نئے آرمی چیف ہیں وہ نیوٹرلٹی کو ایک طرف رکھیں اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں. جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیچ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے تھے کہ جنوری کے اندر ہم نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد
न्यूट्रलिटी का आगाज हुआ, उस स्पीच का जो असास है उससे फिर मौजूदा आर्मी चीफ को हटना पड़ेगा। उनको ज़ाहिर है फिर सियासत के अंदर अपने हाथ डालने पड़ेंगे, क्या वो ये करेंगे या नहीं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम को जो इस वक्त गिरा की सूरत में हमारे सामने आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस गिरा को खोलने के लिए यकीनन माजी का हवाला देना ज़रूरी है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि कल जो उन्होंने कहा कि जनवरी में हमने फैसला किया, तो जनवरी से पहले क्या हो रहा था। ये ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने तज़किरे के अंदर कि माजी के जो काम हैं उनके नताइज निकलते हैं, और जब नताइज निकलते हैं तो आप बत्ती के स्विच की तरह आप उसको को जला और बुझा नहीं सकते कि अब हमने ऑन करके ऑफ कर दिया। तो बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं वो मौजूदा नए आर्मी चीफ के लिए उनका एक लेगेसी का इशू है जो पुराने आर्मी चीफ ने छोड़ी है। उस लेगेसी को कैसे टैकल करते हैं। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान बदतरीन डिवीजन का शिकार, इदारों के ऊपर तनकीद की एक डिवीजन मौजूद है, अब अवाम के और सियासतदानों के एक दूसरे पर ट्रस्ट की डिवीजन मौजूद है, इदारों की और सियासतदानों के दरमियान मखासमत उसका इशू मौजूद है। मैं अभी पीटीआई का ऑफिशियल एक ट्वीट देख रहा था उनके पेज के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब फैसला करेंगे कि छुपे हुए हाथ फैसला करेंगे या अवाम फैसला करेंगे। ये पुराना फैसला, यही नई क़यादत आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अनाउंसमेंट उनकी हो गई है, लेकिन पीटीआई का बयानिया पुराना है। तो मुझे लगता यूँ है कि ये काम आसान नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि नया आर्मी चीफ आ गया है। सियासी पेचीदगियाँ दूर नहीं हो जाएंगी, मसाइल हल करने की राहें आज खुद नहीं खुल जाएंगी, मईशत एकदम ठीक नहीं हो जाएगी। इसके लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान इस डायलॉग की राह क्या निकालते हैं। मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो शायद मुस्तकबिल की खबर अच्छी मिले, वरना मुझे लगता है कि तसलसल ज्यादा होगा। पुराने महीनों में जो बहस चल रही थी और मारामारी चल रही थी, तब्दीली कम होगी और ये सब कुछ वक्त तलब होगा, बहुत कुछ बहुत तेज़ी के साथ में नहीं हो पाएगा। चलिए इसके ऊपर भी तजिया लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। पैनल हमारे साथ एक अहम खबर भी दे देते हैं। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, ये सऊदी सफ़ीर हैं, इनको यहाँ पर मिलना है, इनकी मुलाकात है। हम सऊदी सफ़ीर के बारे में आपको बता रहे हैं जो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं। इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। टिका खान सानी, सऊदी सफ़ीर की आमद के बारे में बताइए तफसील के साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर बिल्कुल सामने यहाँ पे मेरे अक़ब में मौजूद हैं और ऐवान सदर भी साथ जुड़ा हुआ है। कुछ मेहमान ऐवान सदर में हैं और कुछ वज़ीर आज़म हाउस में हैं। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आए हैं वो ऐवान सदर पहुंचे हैं और सदर मुमलकत से उनकी मुलाकात है और दूसरी तरफ आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात है। इस हवाले से अभी कुछ ही देर पहले सऊदी अरब के पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से ऐवान सदर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ गए हैं और बाकायदा तौर पे यहाँ से सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछा, उनके साथ चूँकि मुतल्लिका स्क्वाड अपना भी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी साथ थी। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी सफ़ीर पहुँचे हैं और यकीनन वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। इस हवाले से अहम अस्करी शख्सियात भी अंदर मौजूद हैं, तो ये अहम मुलाकात समझी जा रही है क्योंकि सऊदी अरब जो है उस हवाले से बहुत ही मुतल्लिका है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे अस्करी मामलात में भी बहुत दिलचस्पी रखता है और रियासती और हुकूमती मामलात में भी सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है। और इस हवाले से इस मौके पर जबकि आज सऊदी अरब आज जब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तकर्री हुई है, नए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री हुई है और उसके बाद बाकायदा तौर पे ऐवान सदर से भी समरी की मंजूरी के बाद अब चूँकि सिर्फ एक मरहला बाकी रह गया है। आज चूँकि मुलाकात जो है ऐवान सदर में भी मुलाकात है दोनों असली शख्सियात की जिनकी आज अपॉइंटमेंट हुई है। इस हवाले से सार शमशाद तो पहुंच गए हैं जो आज ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हुए हैं और उनकी ऐवान सदर में मुलाकात है। उसके बाद नए आर्मी चीफ की भी वज़ीर आज़म ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात होगी, खैर सगाली मुलाकात है। उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद के मुकामी होटल में
एक अहम तकरीब हो रही है जिसमें सदर मुमलकत भी शरीक होंगे और इसके साथ साथ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसमें शरीक होंगे और वहाँ ये भी मुलाकात मुतवक्को है मौजूदा आर्मी चीफ के साथ सदर मुमलकत की। इस हवाले से आज ऐवान सदर के बाहर मुतल्लिका स्टाफ जो है यकीनन अस्करी शख्सियात के हवाले से वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म के सामने बाकायदा सिक्योरिटी मौजूद है। आम अफराद यहाँ पे नहीं आ रहे। रेड जोन में अगरचे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की गई, आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, लेकिन इस तरफ दोनों ऐवान जो है ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म उसका स्टाफ यहाँ मौजूद है और मेहमानों को यहाँ से भेजा जा रहा है। सऊदी अरब के सफीर की यहाँ पे आमद यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है, चूँकि सऊदी अरब पाकिस्तान के मामलात में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और ख़ास तौर पे बड़ी दिलचस्पी का इजहार रखता है और तकर्रियों के हवाले से भी सऊदी अरब यकीनन अहम तरीन मामलात के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी सऊदी सफ़ीर वज़ीर आज़म से मिलने के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, ये खबर भी आप हमें बता रहे थे, शुक्रिया आपका। और इस हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अभी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।